درویش یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے کاموں سے پرے ہے، نہیں، درویش کی خصوصیات میں عرض کرتا ہوں کہ منہاج القرآن کا ورکر کیسا درویش ہونا چاہیے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے درویش کی خصوصیات بیان فرمائی کہ وہ کیسا درویش ہے کہ پھر جس کے ہاتھوں سے اللہ پاک دعوت کا کام کرواتا ہے، وہ پھر جس کے ذریعے سے خیر اتارتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ پاک پھر لوگوں میں ہدایت کا سامان مہیا کرواتا ہے، وہ درویش کیسا ہوتا ہے، اس درویش کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، ان خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو درویش جو کسی دور میں اللہ رب العزت کی ہدایت کو زمین پر اتار کر لوگوں میں تقسیم کرنے کے کام آتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر 8 خصوصیات ہوتی ہیں۔ کتنی خصوصیات ہوتی ہیں؟ 8 خصوصیات ہوتی ہیں، یاد کر لیں۔ پہلی خصوصیت، وہ سخی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اونچا کہتے جائیں، وہ سخی ہوتا ہے۔ سخاوت مال کی بھی کرتا ہے، سخاوت علم کی بھی کرتا ہے، سخاوت جان کی بھی کرتا ہے۔ کسی کی مدد میں جان دینی پڑے تو جان بھی دیتا ہے، کسی کی مدد میں مال دینا پڑے تو بغیر گنے مال بھی دیتا ہے، اور کسی کی ہدایت کے لیے علم دینا پڑے تو پھر علم کی سخاوت بھی کرتا ہے، یعنی وہ درویش سخی ہوتا ہے۔ تو اہل منہاج ہر ایک شخص کو اپنے اندر سخاوت پیدا کرنی ہے، ہر ایک شخص سخی ہو، علم سے بھی، مال سے بھی، جان سے بھی، ہر شے کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی خدمت، دین کی خدمت کو افضل جانے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کو افضل جانے۔ یہ منہاج القرآن کا درویش ہے۔ پھر دوسری خصوصیت، اللہ پاک اس کے دل میں مسرت اور اطمینان نصیب کر دیتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت کیفیت ہے، اگر کسی نے محسوس کی ہو تو وہ جان سکتا ہے کہ یہ کس کیفیت کا نام ہے۔ جب دل میں اطمینان پیدا ہو جائے، جس کا ذکر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، یہ بڑی عجیب کیفیت کا نام ہے۔ پھر باہر ہنگامہ بھی بپا کیوں نہ ہو، دل سکون میں ہوتا ہے، دل مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے بہت پیاس لگی ہو، سخت گرمی ہو، بہت پیاس لگی ہو، اور پھر سیر ہو کر ٹھنڈا پانی پی لیں، سیر ہو کر ٹھنڈا پانی پی لیں، اور اتنا زیادہ بھی نہیں کہ پیٹ کو تکلیف دینے لگ جائے، بس اتنا جس سے پیاس بجھ جائے اور جسم کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اس کے بعد جو دل میں ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی، وہ 24 گھنٹے رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ دل بے چین نہیں رہتا، دل جلد باز نہیں رہتا، ہیسٹی نہیں رہتا دل۔ یہ بڑی خاص بات عرض کر رہا ہوں، جلد بازی چلی جاتی ہے، اگریشن چلا جاتا ہے، وہ مسکراتا رہتا ہے، کیونکہ دل میں اللہ پاک اطمینان کی کیفیت اتار دیتا ہے، بے چین نہیں ہوتا، وہ پھولوں کی طرح کھیلتا پھرتا ہے دنیا پر۔ وہ تب دل کو نصیب ہوتی ہے کیفیت جب اس کا دل ہر خوف اور غم سے آزاد ہو جاتا ہے، نہ پھر وہ کسی سے کوئی امید رکھتا ہے، نہ پھر امید ٹوٹنے کا کوئی غم رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ پھر درویش ایسا ہوتا ہے کہ جو سخی ہو اور پھر اس کے دل کو وہ خاص مسرت اور اطمینان بھی مل چکا، پھر بھوکا ہی کیوں نہ بیٹھا ہو پھر بھی مطمئن ہوتا ہے، کھانا مل جائے پھر بھی مطمئن ہوتا ہے، پاس لباس ہو پھر بھی مطمئن ہوتا ہے، کسی کے محل میں سے گزر جائے
اس کی آنکھ پر کوئی خاص اہمیت اس کی نہیں، وہ اپنی کیفیت میں مگن رہتا ہے، وہ خوش رہتا ہے، وہ راضی رہتا ہے، یہ بات اس کو اطمینان دیتی ہے۔ اور حاضرین گرامی، اہل منہاج میں حضور شیخ الاسلام نے یہ اطمینان ڈالنے کی 40 سال کوشش کی ہے کہ ہر وہ شخص جس کی نگاہ میں جب گنبد خضرا بس جائے، ہر وہ شخص جس کی نگاہ میں اللہ رب العزت کی محبت سما جائے، ہر وہ شخص جس کی نگاہ میں صرف رضائے الہی مقصود رہ جائے، پھر کوئی شے اسے لبھاتی نہیں ہے، کوئی شے اسے متاثر نہیں کرتی، کوئی شے اس کے لیے نئی نہیں رہتی، کوئی شے اس کے لیے قیمتی نہیں رہتی، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو ایسا درویش ہونا چاہیے جس کا تعلق منہاج القرآن سے ہے۔ تیسری شے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے صبر عطا کرتا ہے، وہ ہر حال میں صابر رہتا ہے، ہر حال میں شاکر رہتا ہے، تکلیف آ جائے تب بھی صبر کرتا ہے، بھوک آ جائے تب بھی صبر کرتا ہے، اسیری آ جائے تب بھی صبر کرتا ہے، کوئی اپنا شہید ہو جائے تب بھی صبر کرتا ہے، ہر حال میں صبر کرتا ہے۔ یہ شناخت ہے درویش کی۔ پھر فرمایا چوتھی چیز، یہ بڑی خاص بات، ہم لوگ اکثر اس پہلو پہ غور نہیں کرتے۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں درویش کہا جا سکے وہ اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وہ اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں، ان کو ہر بات کھول کھول کے بتانی نہیں پڑتی، وہ اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں۔ کبھی اشارہ شیخ کرے سمجھتے ہیں، شیخ کی منشا سمجھتے ہیں، کبھی وہ اشارہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہو وہ بھی سمجھتے ہیں، پھر کبھی اشارہ اللہ کے حضور سے مل جائے تو وہ بھی سمجھتے ہیں۔ جب بات سمجھ کیا آئی کہ درویشوں کی زبان اشاروں کی زبان ہوتی ہے، درویشوں کی زبان کیا ہوتی ہے؟ اشاروں کی زبان ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آئے نا، سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا اس بڑھاپے میں تو مجھے نعمت دے گا اولاد کی؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں دوں گا۔ تو اس کی یقین دہانی کے لیے تو فرمایا کہ 3 دن تمہاری زبان بند رہے گی، یہ اشارے کی زبان۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ میں نے کہہ دیا ہے، نہیں، سمبل عطا کیا، اس کو لینگویج آف سمبلز کہتے ہیں۔ اشارہ دیا کہ یہ واقعہ ہوگا تو سمجھ جانا کہ یہ ہوگا۔ تو حاضرین گرامی، اہل ایمان کو یہی اشارے صبح و شام ملتے ہیں۔ ہم جب کوئی سٹرگل کرتے ہیں تو جو درویشوں کی سٹرگل ہوتی ہے وہ اشاروں پر مبنی ہوتی ہے، وہ عجیب بات نہیں ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درویش کے ساتھ جو چوتھی خاص بات وابستہ ہے وہ اشاروں کی زبان ہے۔ وہ وہاں سے اشارے کرتا ہے، یہ دیوانے اشارے سمجھتے ہیں اور پھر ویسا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اشاروں کی زبان میں صبر کرنا ہوتا ہے۔ جب کسی شے کا اشارہ ملا ہے تو نصرت اترے گی، جب کسی شے کا اشارہ میسر آئے تو مطلب وہ شے ہو کے رہے گی، کیونکہ درویش سمجھتے ہی اشارے ہیں، اور وہ خدا اپنے بندوں سے اشاروں کی زبان سے کلام کرتا ہے۔ وہ تو قرآن مجید میں جب کہتا ہے نا سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، اس میں بھی اشارے ہی اشارے ہیں، اس کھول کھول کے بیان کرنے میں بھی جا بجا اشارے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ درویش ایسا ہو جو اشاروں کی زبان سمجھے، اس کو بٹھا کے بار بار کھول کھول کے سمجھانا نہ پڑے، بس اسے سمجھ آ جائے اشارے کی زبان ہمارے قائد نے ایسا کیوں کیا ہے، زبان سے کھول کر بیان کرنا نہ پڑے، بس وہ اشارہ سمجھ جائے، وہ رمز آشنا ہو جائے، وہ بات سمجھ جائے کہ کوئی ہے بات جس سے ایسا ہوا ہے، اور خود سنبھل جائے۔ تو اشارے کی زبان
پھر فرمایا اگلی بات جو وہ درویش کرتا ہے وہ اللہ کے دین کی خدمت میں اپنے گھر والوں سے دور بھی رہتا ہے. اللہ کے دین کی خدمت میں گھر والوں سے دور بھی رہتا ہے، یعنی وہ دین کی خدمت اس کو گھر والوں سے بہت بار دور لے جاتی ہے، گھر کی کمفرٹ سے نکلتا ہے، اپنے قربت والوں سے، رشتہ داروں سے، اولاد سے دوری بھی اس کو میسر آتی ہے. یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ درویش جو صحیح معنوں میں اللہ کے دین کی خدمت سے جڑا. پھر فرمایا وہ سادہ لباس ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ سادہ لباس ہوتا ہے. تو اہلیان منہاج القرآن لوگوں کے لباسوں میں نہ جایا کریں، ظاہری تازین و آرائش کی پرواہ نہ کیا کریں. مومن کا لباس کیا ہے؟ ستر ڈھکی ہو اور پاکیزہ ہو، صاف ہو، جسم کورڈ ہو اور صاف ہو، بس یہ لباس ہے. فرمایا درویش کا لباس یہ ہوا کرتا ہے بہت زیادہ قیمتی برانڈ، پیسہ، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. اس کے لیے قیمتی شے یا پیوند لگی شے اس کے دل میں ایک برابر ہوتی ہے، اس کو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اللہ پاک اس کے سادہ لباس میں سے ہی حسن نکال دیتا ہے. یہ درویش کی شناخت ہے. تو اسی طرح پھر فرمایا کہ وہ سادہ لباس ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ سفر کرتا ہے. اس درویش کی زندگی میں سفر بہت ہوتا ہے، یہ بھی اس کی نشانیوں میں ہے. تو حاضرین گرامی وہ سفر تجارت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. تو آپ لوگ اپنے شہروں میں، علاقوں میں اگر تنظیم کے کام کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے، کسی پروگرام کی تشہیر کے لیے جاتے ہیں، ممبرز بنانے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے سفر کرتے ہیں، کبھی اعتکاف کے لیے سفر کر کے لاہور پہنچتے ہیں، کبھی دیگر شہروں میں جاتے ہیں، کبھی دین کا کام لے کر، تو اکتایا نہ کریں، اسے پریشان نہ ہوا کریں. یہ تو نشانی ہے اللہ کے بندوں کی، یہ نشانی ہے. بلکہ بھاگ بھاگ کے سفر کی ذمہ داری لیا کریں کہ اگر کوئی درویش بننے کی ڈیفینیشن میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو کہیں میں پوری کر لوں. یہ رجحان ہونا چاہیے کہ مجھے سفر دیں، میں کر کے آتا ہوں. یہ عام باتیں نہیں ہیں. یوں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ وہ کثرت سے سفر کرتا ہے، اس کی زندگی ہی سفر ہے. ایک یہ کہ گھر بار سے دور بھی جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر وہ زندگی سفر میں گزارتا. یہ شناخت ہے اس کی. اور پھر بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ اللہ پاک اس کو فقر نصیب کرتا ہے. وہ درویش جس سے اللہ پاک خیر کا ارادہ فرماتا ہے اور اس کے ذریعے خیر تقسیم فرماتا ہے، اس کو فقر بھی نصیب کرتا ہے. اب یوں تو فقر کی بہت سی تعریفیں ہیں، ڈیفینیشنز ہیں، ہم بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک خاص تعریف جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، وہ بڑی پیاری تعریف ہے. یوں تو بہت چیزیں کہہ سکتے ہیں، فقیر ہے، فقر ہے، لباس یہ رکھے، خوراک یہ رکھے، شبیدار ہو نہ ہو، تعریفیں بے پناہ ہیں. لیکن ایک بات بڑی خوبصورت فرما دی، کہا کہ یہ بات ہو تو وہ فقر ہے. وہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ کسی اپنے جیسے کا ڈیپینڈنٹ نہ ہو، کسی اپنے جیسے کا ڈیپینڈنٹ نہ ہو، یعنی کسی اپنے جیسے یا محتاج نہ ہو. وہ فقر ہے، وہ فقیر ہے. اپنے سے بہتر کا محتاج ہو، اپنے جیسے کا محتاج نہ ہو، اسے فقیر کہتے ہیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی. تو حاضرین گرامی یہ درویش کی شناخت ہے. اپنے جیسے کون ہے؟ اپنے جیسے آپ اور ہم ہیں. دوسرا انسان ہے، کبھی مالی ضرورت ہے، کبھی گھر بار ہے، کبھی تاجر ہے، گلی محلے ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہ ہو. محتاجی ہو تو اپنے سے اوپر والے کی. اپنے سے اوپر کون ہے؟ اس کا شیخ ہے رسول اللہ